تو اگر بات یہاں سے شروع کریں کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے، کیا 7 اکتوبر 2023 سے اس کو شروع کرنا ہے جیسے اسرائیل کا موقف ہے، جیسے کل بھی بنجامن نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہم پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس میں اتنے 100 لوگ مارے گئے، اتنے 100 یرغمال بنائے گئے، اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سیلف ڈیفنس کے تحت کر رہے ہیں، حق دفاع ہم اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہانی 7 اکتوبر 2023 سے نہیں شروع ہوتی، نہ ہی بطور امر واقعہ ایز اے ہسٹوریکل فیکٹ، نہ ہی بطور امر قانونی ایز اے کویسچن آف لا۔ 1917 سے شروع ہوتی ہے جب برطانیہ کے وزیر خارجہ نے عالمی صہیونی تنظیم کے سربراہ کو برطانیہ کی حکومت کی جانب سے تحریری وعدہ ایک دستاویز کی صورت میں دیا، مختصر سی دستاویز ہے، اور اس دستاویز کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ بلفور وزیر خارجہ کا نام تھا، بعد میں وہ ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بھی بنا تو بعد میں اس کو لارڈ بلفور کہا جانے لگا۔ اور بلفور اسرائیلیوں کو اتنا پسندیدہ ہے کہ انہوں نے، جس کو وہ اسرائیل کہتے ہیں، اس میں کئی اسٹریٹس اور کئی روڈز اس کے نام پہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس بلفور ڈکلیریشن میں، اعلان بلفور میں، تاج برطانیہ کی جانب سے صہیونی تنظیم کو کیا وعدہ دیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر ہم فلسطین میں، فلسطین کی ریاست میں یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ الفاظ پر غور کیجئے، فلسطین کی ریاست میں یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ وعدہ ایک ملک کا وزیر خارجہ اپنے ہی شہری کے ساتھ کرتا ہے۔ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال شاید ہی آپ کو ملے، اتنی شرمناک مثال۔ پہلے تو یہ کہ کیا ملک کا وزیر خارجہ اپنے ہی شہری کو اس طرح کا وعدہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کس بنیاد پہ کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ نہیں کہ میں اپنی جیب سے کچھ آپ کو دوں گا، اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا آپ کو دوں گا، بلکہ کسی اور کی زمین کو ہم قبضے میں لیں گے اور وہاں پھر آپ کا قومی وطن بنائیں گے۔ اسٹیٹ کی بھی نہیں بات کی، نیشنل ہوم کی بات کی، قومی گھر آپ کا بنائیں گے۔ کہاں بنائیں گے؟ اسٹیٹ آف فلسطین میں بنائیں گے، ریاست ہوگی فلسطین کی، اس میں ہم یہودیوں کا گھر بنائیں گے، قومی گھر۔ کہ اگر آپ یہ قوم ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے تو ہم ان کو ایسی زمین دے دیں گے جہاں کوئی قوم نہ ہو۔ A nation without a land تو a land without a nation دے لیں گے۔ بہت ساری جگہیں آپ نے دنیا بھر میں قبضہ کی ہوئی ہے، دے لیں گے۔ نہیں، ان کو فلسطین میں ہی بسانا ہے۔ تو وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تو تعمیر میں ہی خرابی مضمر تھی، تو یہ تو بالکل ابتدا سے ہی یہ بات خون ریزی والی بات تھی کہ لوگ یہاں آباد ہیں، ان کے اندر آپ کچھ اور لوگوں کو لا بسائیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو نیکسٹ اسٹیپ اس میں آتا ہے مینڈیٹ سسٹم کا۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر ایک عالمی تنظیم ان یورپی اقوام نے بنائی جو جنگ میں فاتح اقوام تھیں۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کو نام دیا مجلس اقوام کا، لیگ آف نیشنز، 1919 میں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک اور معاہدہ کیا فرانس کے شہر ورسائے میں، تو اس کو معاہدہ ورسائے کہتے ہیں، ورسائلس پیکٹ۔ اس میں پہلے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی، اچھا یہ جو علاقہ ہم نے فتح کیا یہ آپ کے پاس ہوگا، یہ جو فتح کیا یہ آپ کے پاس ہوگا، وہ اس کے پاس ہوگا۔ پھر لیگ آف نیشنز کی تنظیم قائم کر کے اس سے اپنے لیے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا، اچھا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ امانت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، یہ غیر مہذب ہیں، یہ اپنی حکومت خود چلا نہیں سکتے، تو آپ ان کو اپنی حکومت چلانے کا اہل بنائیں۔
اس سسٹم کو نام دیا گیا مینڈیٹ سسٹم کا، مینڈیٹ، اور اس میں 3 درجے رکھے گئے، مینڈیٹ اے، بی اینڈ سی۔ تو شام، فلسطین، لبنان اور دیگر جو علاقے تھے ان کو مینڈیٹ اے میں رکھا گیا، مینڈیٹ اے۔ اچھا، فلسطین کا مینڈیٹ برطانیہ نے حاصل کیا۔ گویا برطانیہ نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم فلسطینیوں کو اپنی حکومت چلانے کے اہل بنائیں گے۔ وعدہ ان کے ساتھ یہ کیا۔ جنگ کے دوران میں ظاہر ہے انہوں نے عربوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی خلافت قائم کریں گے۔ جنگ کے دوران انہوں نے صہیونی تنظیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم یہاں یہودیوں کا قومی گھر بنائیں گے۔ اب لیگ آف نیشنز کے ساتھ وعدہ کیا یہاں ہم فلسطینیوں کو ان کی اپنی حکومت چلانے کے اہل بنائیں گے۔ انگریزوں کی دوغلی پالیسی کا تو ہم نے بہت ذکر کیا ہے اور سنا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں، یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا، یعنی یہ تو سہ رخی پالیسی ہے۔ ایک وقت میں 3 مختلف وعدے، یہودیوں کے ساتھ الگ، عربوں کے ساتھ الگ، لیگ آف نیشنز کے ساتھ الگ۔ اچھا، اب 1917 سے 1947 تک کتنے سال ہیں؟ 30 سال۔ 30 سال میں انگریزوں نے امانت کس طرح اس کا بار اٹھایا اور اس کی ذمہ داری پوری کی۔ صرف اسے ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ جب انگریزوں نے مینڈیٹ لیا تو اس وقت اس علاقے میں یہودیوں کی آبادی تھی 2%، 2%، اور جب انگریز یہاں سے نکلے 1947 میں تو ان کی آبادی ہو چکی تھی 31%، اور عربوں کی آبادی 96% سے 66% تک آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ ظاہر ہے عربوں کو نکالا گیا اور ظاہر یہودیوں کو لایا گیا۔